بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے معرب اور مبنی کے بارے میں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اسم، فعل اور حرف کے علامات کے بارے میں بات کی تھی، تو آج ہم بات کریں گے معرب اور مبنی کے بارے میں کہ معرب کیا ہوتا ہے اور مبنی کیا ہے۔ تو ان دونوں کی ہم تعریفیں اور ان کی اقسام انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں سیکھیں گے۔ تو معرب و مبنی، آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی، یعنی کلمہ کی آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے دو قسمیں ہوتی ہے، ایک کو ہم معرب کہتے ہیں اور دوسرے کو مبنی۔ سادہ الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ کلمے کے آخری حرف اگر بدلتا ہے، تبدیل ہوتا ہے عامل کی وجہ سے تو وہ معرب ہے، اور اگر کلمے کے آخری حرف میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اعراب کی وجہ سے تو وہ مبنی ہے۔ بس اتنا ہی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اب ذرا اس طرف توجہ دے دیں کہ معرب وہ کلمہ ہے کہ جس کے آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہو، ٹھیک ہے، بس جس سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں، اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ یہ تبدیلی جو آتی ہے کہ آخر میں کبھی ضمہ آتا ہے، کبھی فتحہ، کبھی کسرہ، تو یہ تبدیلی جس سبب کی وجہ سے ہوتی ہے اس کو ہم عامل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عمل کرنے والا، یعنی وہ ایک عامل ہے، عمل کرتے ہیں اس کلمے کے اندر کہ جو اس کلمے کی آخر کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں، تو آخر میں جو فتحہ، ضمہ، کسرہ آتا ہے اس کو ہم اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اعراب ہے۔ اچھا، اب اعراب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اعراب حرکتی، دوسرا اعراب حرفی، یعنی یہ تبدیلی جو کلمے کے آخر میں ہوتی ہے یہ کبھی حرکت کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی کوئی حرکت چینج ہوتا ہے، کبھی فتحہ آتا ہے، کبھی کسرہ، کبھی ضمہ، تو یہ تبدیلی یہ جو تبدیلی آئے گی تو اس کو ہم یعنی اعراب حرکتی کی تبدیلی کہتے ہیں، یعنی حرکت چینج ہوتا ہے اس میں۔ اور بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر حروف یعنی اعراب حرفی آتا ہے، تو اعراب حرفی جب آئے گا تو اعراب حرفی الف، واو اور یا کی صورت میں ہوگا، تو کبھی وہاں پر الف آئے گا، کبھی واو آئے گا، کبھی یا آئے گا، تو یہ تبدیلی اس کو ہم حرفی یعنی اعراب حرفی تبدیلی کہتے ہیں کہ وہاں پر اعراب حرفی آتا ہے۔ اچھا، آخری حرف کو محلی اعراب کہتے ہیں، آخری حرف کو یعنی کلمے کی جو آخری حرف ہے جس پر یہ تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کو ہم محل اعراب کہتے ہیں۔ جیسے جاء زیدن ہے، جاء زیدن، تو یہاں پر زیدن یہ معرب ہے، ٹھیک ہے، اس کی آخری حرف جو دال ہے نا یہ محل اعراب ہے۔ اب اس پر ضمہ ہے تو اس میں جاء عامل ہے، جاء یہ عامل ہے، ہم نے اوپر پڑھا کہ یہ تبدیلی جس سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں، تو یہاں پر جاء کی وجہ سے اس پر ضمہ آیا ہے تو یہ عامل ہے، اور زیدن پر ضمہ ہے، اور رأیت زیدن میں رأیت عامل ہے اور زیدن پر فتحہ ہے، یہاں پر عامل رأیت ہے اور زیدن پر فتحہ ہے، اور یہ آخری حرف یہ محل اعراب دال ہے۔ اور مررت بزیدن میں با حرف جار عامل ہے اور زیدن پر کسرہ ہے، یہاں پر کسرہ ہے زیدن کی، تو یہ با کی وجہ سے، ٹھیک ہے، با عامل ہے یہاں پر، پس زید معرب ہے اور زید کا آخری حرف دال محل اعراب ہے اور ضمہ، فتح اور کسرہ اعراب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، بہت آسان ہے کہ معرب اور عامل اور محل اعراب اور اعراب چار چیزیں ہیں۔ معرب یہ زیدن یہ معرب ہے، اور اس پر جس سبب سے اس کے آخری حرف میں تبدیلی آئے گی وہ عامل ہے، اور دال اس کا یہ محل اعراب ہے، اور جو چیز اس پر آتی ہے، جو چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ تو یہ اعراب کبھی حرفی ہوگی، کبھی حرکتی، یعنی حرکتی اعراب ضمہ، فتحہ اور کسرہ کی صورت میں ہوگی، اور حرفی اعراب الف، واو اور یا کی صورت میں۔ یہ تو ہو گیا معرب۔ مبنی کی طرف آتے ہیں۔ مبنی وہ کلمہ ہے کہ جس کے آخری حرف کا اعراب تمام حالتوں میں یکساں رہتا ہے۔ مبنی کی آخری حرف کی حالت تمام حالتوں میں
یعنی اس پر جو بھی عامل آئے، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کی آخری حرکت میں کچھ تبدیلی نہیں ہوتی، اس کی آخری حرف جو ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوگا، اس پر اعراب جو بھی آئے، یعنی عامل جو بھی آئے، عامل جو ہے نا رفع والے عامل ہو یا نصب والا عامل ہو یا جر والا عامل ہو، لیکن اس کا آخر تبدیل نہیں ہوگا۔ جیسے جاء ھذا رأیت ھذا ومررت بھذا، یہاں پر جاء عامل ہے، رأیت عامل ہے اور بے عامل ہے، لیکن اس عامل کی تبدیلی کی وجہ سے ھذا کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ جیسے کہ جاء زید رأیت زیدا ومررت بزید میں تو تبدیلی آتی تھی، لیکن یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ان مثالوں میں ھذا مبنی ہے کہ ہر حالت میں یکساں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شعر ہے اس کے بارے میں، معرب اور مبنی کے بارے میں، کہ مبنی عام باشد کی مانند برقرار، مبنی وہ ہوتا ہے جو ایک ہی حالت میں برقرار رہیں، اور معرب عام باشد کی گردد بار بار، اور معرب وہ ہوتا ہے کہ جو بار بار بدلے، معرب وہ ہوتا ہے کہ جو بار بار بدلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شعر آپ یاد کر لیں، یہ کام آئے گا انشاءاللہ آپ کی۔ اب آتے ہیں معرب اور مبنی کی اقسام کی طرف۔ یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ معرب کیا ہے اور مبنی کیا ہے، اب ہم جانیں گے کہ معرب کی کتنی قسمیں ہیں اور مبنی کی کتنی قسمیں ہیں۔ تمام اسموں میں صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے، اور افعال میں فعل ماضی اور امر حاضر معروف اور فعل مضارع جن میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہو، اور تمام حروف مبنی ہے۔ دیکھیں یہاں پر چند چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ ایک تو یہ کہ اسم غیر متمکن مبنی ہے، اسم غیر متمکن کیا ہے یہ ابھی پڑھیں گے۔ اور افعال میں فعل ماضی معلوم، یہ علم صرف میں اگر آپ نے پڑھا ہو پہلے تو فعل ماضی کے صیغے، یا ہم انشاءاللہ علم صرف کے بھی ایک کورس شروع کر رہے ہیں تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ ماضی، مضارع، امر، یہ صیغے جو ہے، تو اس میں سے ماضی کے جو صیغے ہے فعل ماضی یہ مبنی ہے، یعنی فعل ماضی کے آخر میں عامل کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور امر حاضر معروف، امر حاضر معروف کی جو صیغے ہے وہ بھی مبنی ہے، اور فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہو وہ بھی مبنی ہے، یعنی فعل مضارع کے اندر تو زیادہ صیغے ہیں لیکن سارے کے سارے مبنی نہیں ہے، بلکہ فعل مضارع کے وہ صیغے جس میں نون جمع مؤنث کا ہو اور نون تاکید کا، یا تو آخر میں تاکید کا نون ہو یا جمع مؤنث کا، تو وہ صیغے جو ہے نا وہ مبنی ہوں گے، باقی معرب ہے۔ اور تمام حروف جتنی بھی ہیں، حروف سارے کے سارے مبنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اوپر، ہم نے کہا کہ تمام اسموں میں صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے، اسم غیر متمکن۔ اب اسم غیر متمکن کیا ہے؟ اسم متمکن معرب ہے، اسم غیر متمکن مبنی ہے اور اسم متمکن معرب ہے، بشرطی کی ترکیب میں واقع ہو، ورنہ بلا ترکیب کے مبنی ہوگا۔ اچھا دیکھیں، اسم متمکن اور اسم غیر متمکن۔ متمکن یہ اس کا معنی ہے، یہ تمکن سے، تمکن کا معنی ہے جگہ دینا، یعنی اصل میں وہ اسماء جو اعراب کو جگہ دیتی ہے، وہ اسماء جو اعراب کو جگہ دیتے ہیں ان کو ہم اسم متمکن کہتے ہیں، اور جو اسماء اس اعراب کو جگہ نہیں دیتے اس کو ہم اسم غیر متمکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جس پر اعراب جاری ہوتا ہے وہ اسم متمکن ہے، اور جس پر اعراب جاری نہیں ہوتا وہ اسم غیر متمکن ہے۔ جیسے کہ اوپر ہم نے پڑھا کہ ھذا، جاء ھذا رأیت ھذا ومررت بھذا، تو ھذا یہ اسم غیر متمکن ہے، یعنی یہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو زید ہے، زید یہ اسم متمکن ہے، یعنی اعراب کو جگہ دیتا ہے کہ جاء زید رأیت زیدا ومررت بزید، اعراب جاری ہوتا ہے نا اس پہ، تو یہ اسم متمکن ہے۔ اور ھذا، جاء ھذا رأیت ھذا ومررت بھذا، یہ اسم غیر متمکن ہے، مطلب یہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا۔ اچھا، تو میرے خیال میں یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب دیکھیے اسم متمکن معرب ہے، اسم متمکن معرب ہے، جیسے کہ زیدن، زید یہ معرب ہے کیونکہ اس پر اعراب جاری ہوتا ہے، وہ بشرطی کی ترکیب میں واقع ہو، ترکیب میں واقع ہو، یعنی مطلب اگر بغیر، ورنہ بلا ترکیب کی مبنی ہوگا۔ اگر زید کے ساتھ دوسری جملے نہیں ہے، دوسرے کلمات نہیں ہے، صرف زید ہے، زیدن، آگے پیچھے کچھ الفاظ نہیں ہے، تو یہ اس کو ہم اس میں یعنی پھر یہ مبنی ہوگا، کیونکہ اس پر اعراب تب ہم جاری کریں گے جب یہ ترکیب میں واقع ہو۔ اگر ترکیب میں نہیں ہے، ترکیب کے علاوہ ہے، تو یہ مبنی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔
تو اس میں متمکن معرب ہوتا ہے، لیکن اس وقت جب ترکیب میں واقع ہو، تو جب ترکیب میں واقع ہوگا اس پر جو اعراب جاری ہوگا، یعنی عامل آئے گا تو عامل کی وجہ سے اس پر اعراب جاری ہوگا، تو یہ معرب ہوگا۔ اچھا، متمکن اس لیے کہتے ہیں کہ تمکن کے معنی ہے جگہ دینا، اور چونکہ یہ اسم اعراب کو جگہ دیتا ہے اس لیے اس میں متمکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا، اس میں متمکن یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوتا۔ تو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت کیا ہے یہ ابھی ہم پڑھیں گے تھوڑی دیر میں۔ فعل مضارع معرب ہے۔ اچھا، فعل مضارع کی جو صیغے ہے وہ معرب ہے بشرطی کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہوں۔ فعل مضارع کی وہ صیغے جس کے آخر میں نون جمع مؤنث کا ہو یا نون تاکید کا، تو وہ تو ہم نے اوپر پڑھا کہ وہ تو مبنی ہے، لیکن جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہوں تو وہ معرب ہوں گے۔ بس ان دو قسموں کے علاوہ اور معرب نہیں ہوتا، یعنی ایک تو وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہوں، اور ایک فعل مضارع جو نون تاکید اور جمع مؤنث اور نون تاکید سے جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ دیکھیے معرب کے صرف دو قسمیں ہوئے، ایک اسم متمکن جو کہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہوں، اور دوسرا فعل مضارع کے وہ صیغے جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہوں۔ یہ دو قسمیں ہیں معرب کی، اس کے علاوہ باقی جو ہے نا اسم غیر متمکن اور فعل مضارع، امر حاضر معلوم اور حروف، یہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ اوپر ہم نے پڑھا تھا اسم غیر متمکن کہ اسم غیر متمکن وہ اسم ہے کہ جو اعراب کو جگہ نہیں دیتا، تو اب اسم غیر متمکن مبنی اس لیے ہے کہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہیں۔ اب مبنی الاصل کیا چیز ہے؟ تو مبنی الاصل تین چیزیں ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف، یہ تین چیزیں مبنی الاصل ہے، یعنی اصل میں بنیادی طور پر یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں غیر متمکن کو بھی ہم مبنی کہتے ہیں، تو وہ مبنی ہے لیکن وہ اس وجہ سے کہ وہ مبنی الاصل کے ساتھ کہیں پر مشابہ ہے، ان کے اندر مشابہت ہے مبنی الاصل کے ساتھ، تو اس وجہ سے وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ مبنی ہے۔ اور یہ مشابہت کئی طرح سے ہوتی ہے، مبنی الاصل کے ساتھ یہ مشابہت کئی طرح سے ہوتی ہے، یا تو اسم میں مبنی الاصل کے معنی پائے جائیں، اس اسم میں مبنی الاصل کا معنی ہو، جیسے کہ آئینہ، حمزہ استفہام کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، تو حمزہ چونکہ حرف ہے اور ہم نے کہا کہ حروف، یہ تمام حروف مبنی الاصل ہے، تو اس وجہ سے آئینہ بھی یہ مبنی ہے، کیونکہ یہ اس میں جو ہے نا حمزے کے معنی پایا جاتا ہے، اور حمزہ استفہام حرف مبنی الاصل ہیں، تو اس وجہ سے یہ بھی مبنی ہے۔ اور ہیہاتہ میں ماضی کا معنی پایا جاتا ہے، ہیہاتہ، اور رویدہ امر حاضر کے معنی میں ہے رویدہ، تو اور ماضی اور امر مبنی الاصل ہیں، تو جب ماضی مبنی الاصل ہے، جب ایک لفظ میں ماضی کا معنی پایا جاتا ہو تو وہ بھی مبنی ہوگا، اور جیسے کہ رویدہ میں امر کا معنی پایا جاتا ہے امر حاضر، تو امر حاضر مبنی ہے، اس وجہ سے رویدہ یہ بھی مبنی ہے۔ یا جیسے حرف محتاج ہوتا ہے، ایسی ہی اسم غیر متمکن میں احتیاج پائی جاتی ہے، جیسے کہ اسماء موصولہ اور اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، یہ صلہ اور مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اسماء موصولہ صلہ کے محتاج ہوتے ہیں، یہ بعد میں ہم پڑھیں گے اسماء موصولہ کون کون سے ہیں اور یہ صلہ کیا ہوتا ہے، اور اسماء اشارہ مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس احتیاج کی وجہ سے، جیسے کہ حروف محتاج ہوتے ہیں اپنے معنی میں دوسرے کلمے کی، اسم یا فعل کی، تو اس وجہ سے یہ اسماء اگرچہ اسماء ہیں لیکن یہ محتاج ہوتے ہیں صلہ کی یا مشار الیہ کی، تو اس وجہ سے یہ حروف کے مشابہ ہیں احتیاج میں۔ تو یا اس میں غیر متمکن میں 3 حروف سے کم ہوں، یا کوئی اسم ہو اس میں غیر متمکن لیکن اس کے حروف 3 حروف سے کم ہوں، جیسے کہ من ہے، من یہ اسم ہے لیکن حروف اس کے 2 ہیں، یا زا، یا اس کا کوئی حصہ حرف کو شامل ہو، اس کا کوئی حصہ حرف کو شامل ہو، جیسے احد عشرہ کہ اصل میں احد و عشرن تا، تو یہاں پر واو ہے، درمیان میں واو آیا ہے، تو اس واو کی وجہ سے، یعنی
اس اسم کا ایک حصہ وہ حرف پر مشتمل ہے، تو اس وجہ سے یہ مبنی ہے۔ تو دیکھیے یہ ہم نے پڑھ لیے مبنی اور معرب کی اقسام۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آج کا یہ سبق۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے، بعد میں جب ہم اجرا کریں گے کہ یہ لفظ معرب ہے یا مبنی ہے، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ اگر آپ نے یہ چیزیں یاد کیے ہوں تو وہاں پر آپ جان سکیں گے کہ یہ حرف یہ کلمہ معرب ہے یا مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو معرب اور مبنی جب ہم پہچانیں گے تو وہاں پر اعراب جاری کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ معرب پر ہم اعراب جاری کریں گے اور مبنی کو اپنی حالت پر پڑھیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔